بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصراللہ ملک۔ ناظرین، بلوچستان کے علاقے نوشکی میں جو کچھ آج ہوا اس پہ پوری قوم افسردہ ہے، اس لیے کہ بے گناہوں کو جس طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام بھی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے، حکومتوں کے لیے اور تمام شہریوں کے لیے کہ کس طرح دہشت گردی پاکستان کے اندر ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے، اور اگر دہشت گردی کی لہر کا بھی مقابلہ کرنا ہے تو تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام اداروں کو افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ایک جو معیشت کا بحران ہے اس کو بھی ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ یہ وہ مسائل ہیں جس سے سیاسی حکومتیں نمٹنے کا اعلان تو کرتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ 76 برسوں میں آج بھی ہم اس بات کو چیلنج کے طور پہ قبول کر رہے ہیں کہ معیشت کو ہم نے کیسے بہتر بنانا ہے، ٹیررزم کا ہم نے کیسے مقابلہ کرنا ہے، اداروں کو ہم نے کیسے بہتر کرنا ہے، عام آدمی کے مسائل کیسے حل کرنے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سیاسی جماعتوں کے اندر بھی کچھ اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں جس سے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ایک ایسے جو ہے نظام کی ضرورت ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی احتساب کا نظام بھی ہو، اور احتساب کے ساتھ ساتھ ان کارکنوں کو آگے آنے کا موقع ملے جو پارٹی کے لیے یا ملک و قوم کی خدمت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر KPK کی بات کی جائے، وہاں پاکستان تحریک انصاف تیسری بار حکومت میں ہے، اور یہ شاید تاریخ کا ایک ریکارڈ ہوگا کہ کسی صوبے کے اندر عوام نے تیسری بار ایک جماعت کو اقتدار سونپا ہے۔ اس لحاظ سے KPK حکومت کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں، چیلنج بھی بہت بڑا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ تنقید اگر دیکھی جائے تو KPK کی حکومت کے اوپر مخالفین تو کرتے ہی ہیں، لیکن PTI کی صفوں سے بھی تنقید ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسی واقعات کے حوالے سے جو پچھلے 2-3 روز سے آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے کہ مستحقین کے لیے عیدی تقسیم کرنے کے موقع پہ یا ان کی ویلفیئر کے لیے جو چیک تقسیم کیے گئے، اس پہ بھی جہاں مخالفین نے آواز اٹھائی وہاں PTI کے اندر سے بھی سوشل میڈیا کہیں نہ کہیں تنقید کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور تنقید کی زد میں تھی وہاں کی جو ایڈوائزر ہیں CM کی KPK کی مشال یوسف زئی صاحبہ، جو کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے، خواتین ویلفیئر کے حوالے سے، سوشل ویلفیئر کے حوالے سے جن کی اس وقت ذمہ داری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ترجمان بھی ہیں سابق خاتون اول بشریٰ بیگم صاحبہ کی۔ بہت بہت شکریہ مشال یوسف زئی صاحب پروگرام میں وقت دینے کا۔ ہوا کیا در حقیقت اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا کی کچھ جو ٹویٹس بھی میرے سامنے پڑے ہیں، جہاں ایک طرف اپریسیشن ہے آپ کے کاموں کی، وہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، ان کے سپورٹرز، سوشل میڈیا ورکرز بھی تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ واقعہ کیا ہوا جس کی وجہ سے آپ بھی تنقید کی زد میں ہیں؟ شکریہ، آپ کے پروگرام کے توسط سے مجھے موقع مل رہا ہے تاکہ میں یہ چیز کلیریفائی کر سکوں۔ ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے کہ میں اسپیشل چلڈرن سے ملنے گئی تھی، تو چونکہ اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس گئی تھی تو میں نے کچھ 5-6 جگہوں کے وزٹس کیے ہیں، سرپرائز وزٹس تھے، تو میں اپنے ساتھ عیدی لے کر گئی تھی۔ وہ عیدی میں اپنے جیب سے لے کر گئی تھی، اور میں نے تقریباً 1650 بچوں کو عیدی دی، اور اس میں 1650 بچوں کو میں نے اپنی جیب سے عیدی دی، کسی کو 50، کسی کو 100 روپے، جتنے ہمیں اسٹیٹ بینک سے نئے نئے نوٹ ملے تو اسی تناسب سے میں نے عیدی دی۔ تو اس میں شاید تقریباً کوئی 2-3 سیکنڈ کی ایک کلپ وائرل ہوئی۔ اب جہاں پہ میں عیدی دے رہی تھی تو نہ تو وہ میرے کیمرہ مین تھے، وہ تو لوکل لوگ تھے، وہ ویڈیو بنا رہے تھے، تو میں کسی کو روک تو نہیں سکتی کہ آج ہی آپ ویڈیو مت بنائیں، لیکن چونکہ وہ کلپ وائرل ہوئی اور وہ کلپ چلی تو اس پہ بہت زیادہ تنقید شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد اسی کو آگے لے جاتے ہوئے جی ایک دوسری چیز وائرل ہوئی کہ ہم نے مستحقین کو شاید رونمائی کی، ہم نے تشہیر کی اور ہم نے 10,000 کی چیک دیے، جو ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ ایسا تھا جی کہ ہم نے چونکہ جیسی ہماری حکومت آئی تو اس کے بعد ڈائریکٹلی رمضان آ گیا، ہم نے 8.5 ارب روپے کا پیکیج 8.5 لاکھ گھرانوں کو دیا، جو ہم نے احساس پروگرام کے تحت دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے عید پیکیج کے لیے 1 ارب 17 کروڑ روپے مختص کیے، اور ہم نے وہ خاندانوں کے لیے 1,17,000 خاندانوں کو، اور اس کے لیے پھر ہم نے یہ طریقہ کار مختص کیا تھا کہ جو کنسرنڈ ضلعی انتظامیہ ہیں اور اس کے ساتھ سوشل ویلفیئر کا آفیسر اور اس علاقے کا عوام سے کوئی فوکل پرسن ہم نے مقرر کیا تاکہ تمام مستحق، جس میں ہماری پریورٹی تھی بیوہ، یتیم اور معذور، ان کے گھروں تک پیکج پہنچ سکے، وہ کسی لائن میں نہ کھڑے ہو، کوئی رونمائی نہ ہو، کوئی تشہیر نہ ہو۔ تو یہ جو ویڈیو تھی یہ ان فوکل پرسنز کی تھی،
لیکن یہ ایسے پیش ہوا کہ جیسے خدا نہ خواستہ ہم کوئی مستحقین کو کر کے رٹمائی کر رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا. میں سمجھتی ہوں کہ تنقید ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، ہمیں بھی چیزیں صحیح کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن چونکہ اس ٹائم جیسے آپ نے بتایا صوبے میں ہماری تیسری مرتبہ حکومت آئی ہے. جی ایسا صوبہ جس نے کبھی دوسری مرتبہ بھی کسی کو حکومت نہیں دی، انہوں نے بالکل ٹھیک. عمران خان کی پارٹی کو بھاری مینڈیٹ دیا ہے. تو ہم پہ بہت پریشر ہے ڈیلیور کرنے کا، پرفارمنس شو کرنے کا. تو اگر ہم دکھائیں گے نہیں تو عوام کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے کہ اگر دیکھیں تشہیر اور اویئرنیس میں فرق ہوتا ہے. ہم لیکن کچھ مشاہد جگہوں یوسف صاحب جو تصویر آپ کی لگائی گئی اس پہ بعض آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ وہاں آپ کے پارٹی کے جو قائد ہیں، جو بانی چیئرمین ہیں، ان کی تصویر ہونی چاہیے تھی. کیا اس پہ کوئی ایکشن لیا گیا؟ اچھا اس کے بارے میں چونکہ میں نے پراپ کیا، مجھے بھی سوشل میڈیا سے ہی پتہ چلا. جب میں نے پراپ کیا تو کنسرن ایک آفیسر اس میں تھا جس نے کر دیا ہے اور جاتی ہے ہمارے سامنے تنقید میں تو ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم پہ صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ ایک غلط چیز ہوئی تھی، ایک غلطی تھی، ہم نے صحیح کی اور پھر جو کنسرن تھا ان کو بھی ہم نے اکاؤنٹیبل کیا. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہم عوامی لوگ ہیں، ہم ہر ٹائم احتساب کے لیے تیار ہیں. بالکل ٹھیک. تو جنہوں نے بھی ہمارا احتساب کرنا ہے کر سکتے ہیں. ہمیں یہ بھی دکھانا ہے کہ عوام کا پیسہ عوام پہ کہاں کہاں کتنا لگ رہا ہے. تو اس حوالے سے میں کافی چیزیں بہت کلیئر کرتی ہوں. لیکن ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. جو عزت اور وقار کے طریقے سے ہم یہ چیزیں ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو. تو اسی طریقے سے چیزیں ہم آگے چلائیں گے تاکہ کسی کی سیلف رسپیکٹ بھی خراب نہ ہو اور عوام کو بھی پہنچے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کتنا کام کر رہے ہیں. بشار صاحب اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، اپوزیشن تنقید کرتی ہے، مخالفین تنقید کرتے ہیں، لیکن اس بار جو تنقید ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر سے آپ کے اوپر زیادہ کی گئی ہے. کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کے اندر کوئی دھڑا، کوئی گروپ ایسا ہے جسے مشال یوسف زئی قبول نہیں ہے؟ دیکھیں جی، دو چیزیں ہو رہی ہے اس ٹائم. ایک تو جب یہ جہاں پہ غلطیاں تھیں تو وہ غلطیاں ہم نے ایڈمٹ بھی کی اور وہ غلطیاں ہم نے صحیح بھی کی. اور جہاں پہ غلطیاں نہیں اور پروپیگنڈا کریٹ کرنے کی کوشش ہوئی تو وہ بھی میں نے کلیریفائی کیا کہ جی ریئل پکچر یہ ہے. اور اگر ریئل پکچر سب جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی تنقید کرے گا تو پھر وہ آپ والی بات پھر صحیح ہوگی. لیکن اس ٹائم جو یہ سچویشن ایسی نہیں ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پہ کسی کی بھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہم اس کو صحیح کریں گے. لیکن ہم پہ چونکہ میں بشریٰ عمران خان صاحبہ کی بھی اسپوکس پرسن ہوں جی تو جی. اس حوالے سے چونکہ مجھ پہ کافی پریشر تھا، شاید میں تنگ ہو جاؤں اور سے سارا فیس کیا اور پھر میں 5-6 گھنٹے کے انتظار کے بعد اندر جاتی تھی. اکثر تو ایسا بھی ہوا کہ بالکل عدالتی پروسیڈنگز ختم ہوتی تھی اور مجھے الاؤ کیا جاتا تھا. تو یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے جس کو میں سوچتی ہوں کہ شاید اس وجہ سے بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. بشریٰ بی بی کی ہیلتھ کے حوالے سے کچھ آپ کے ٹویٹ سامنے آئے جس پہ باقاعدہ ایک میڈیکل بورڈ بھی سامنے آیا. لوگ کہتے ہیں ایگزیجریٹ کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں چیزوں کو ایگزیجریٹ کیا گیا؟ ملک صاحب اگر ہم نے ایگزیجریٹ کیا ہوتا تو انہوں نے ابھی تک میڈیکل ٹیسٹ کیوں نہیں کیے؟ ان کو چاہیے تھا کہ یہ میڈیکل ٹیسٹ کرتے اور ہمیں دکھاتے، لیکن انہوں نے وہ میڈیکل ٹیسٹ نہیں کیے. تو اس کا بڑا کلیئر کٹ تھا کہ وہ چور کی داڑھی میں تھینکے والی بات ہے. ہم نے عدالت سے باقاعدہ الاؤ کیا کہ منڈے کو بشریٰ بی بی صاحبہ کے میڈیکل ٹیسٹ ہوں گے جن کی ایک سیمپل خانم لیبارٹری میں بھی چیک کیا جائیں گے اور پھر کراس جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی منڈے کو نہیں ہوا، ٹیوزڈے کو بھی نہیں ہوا. پھر 3 دن عید کی چھٹیاں تھی. وہ جی سپرڈنٹ صاحب تو اس ٹائم میرے خیال سے ریاست سے بھی اوپر ہو گئے ہیں، انہوں نے کوئی رسپانس نہیں کیا. پھر انہوں نے بشریٰ بی بی صاحبہ کی فیملی سے بھی ان کی ملاقات نہیں کرائی. چلے لائرز تو چھوڑ ہی دے، ان کی جو ان کے بیٹے ہیں جی نہیں مل سکتے آپ. جو ایک قیدی کا حق ہوتا ہے وہ ان کے لیے ہر جو انصاف کا ہر دروازہ بند کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں عدت کیس 2 مرتبہ ڈیلے ہوا. صرف جو پروزیکیوٹر ہے وہ انسان جو عدت کے جب ٹرائل تو نان سٹاپ کڑا تھا 2 دن ٹلا دیا جائے اور اب جب فیصلے کو اڑانے کا وقت آ گیا ہے تو یہ تو یہ تو عام انسان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ لوگ کس طرف چل رہے ہیں اور یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو بشریٰ بی بی کی جان کو شدید ترین خطرہ ہے جی. انہیں 2 مرتبہ، ایک مرتبہ شہد کا ایپیسوڈ ہوا، ایک مرتبہ شب بارات کا ایپیسوڈ ہوا، ایک مرتبہ ہارپک کا ایپیسوڈ ہوا
اور یہ بار بار ایسی چیزیں کر رہے ہیں تاکہ یہ صاحبہ خان کی طاقت کر کھڑی ہوئی اور خان صاحب اور شرابی پاکستان آئے ہوئے ہیں. مشال صاحب، اگر لیٹسٹ پوزیشن کا اگر آپ سے پوچھا جائے، کیونکہ آپ ترجمان بھی ہیں، اس وقت بشرا عمران صاحبہ کی ہیلتھ کے حوالے سے اس وقت کیا کنڈیشن ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت جب لاسٹ میری ملاقات ہوئی تو بشرا بی بی نے مجھے یہ بتایا کہ ان کے کان جو ہے دونوں بند ہیں. ان کو ناک میں بھی مسئلہ آ رہا ہے، ان کے فور ہیڈ میں شدید درد ہوتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ انہیں جب وہ کھانا کھا لیتی ہے تو اس کے بعد ان کے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے اور ان کو جلن ہوتی ہے. تو یہ ساری لیٹسٹ اپڈیٹ ہے. ہم نے ریکویسٹ کی کہ بشرا بی بی کا بلڈ ٹیسٹ کرائے، بشرا بی بی کی انڈوسکوپی کرائے، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو رہا. مشال صاحبہ، چلتے چلتے آخری چیز میں آپ سے پوچھتا چلا جاؤں، چونکہ ٹائم بڑا کم ہے. 20 مارچ کو آپ نے کہا کہ کچھ لوگ سازشی ہیں، کچھ لوگ غدار ہیں. آپ کی نشاندہی کس طرف تھی؟ دیکھیں جی، جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کا یہی ہے کہ وہ جو کچھ لوگ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ ہمارا اتحاد کسی طریقے سے انہوں نے لیگلی گراؤنڈ بنا کے سمجھا تھا کہ ہم کسی اور پارٹی کے ساتھ جائیں گے. لیکن جہاں پہ ہمارا نظریہ نہیں ملتا، ہماری جو سیاست ہے وہ عوامی سیاست ہے، ہماری اقتدار کے لیے سیاست نہیں. اگر ہماری اقتدار کے لیے سیاست ہوتی تو خان صاحب جو پیپلز پارٹی اس ٹائم ہمارے پاؤں میں پڑ رہی تھی تو ہم ان کی آفر قبول کر لیتے اور خان صاحب اپنی حکومت بنا لیتے. لیکن چونکہ خان صاحب نے کیٹیگوریکلی یہی کہا ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ عوامی سیاست ہے. جو میری نشاندہی تھی وہ ہمارے جو ایکس سی ایم ہے محمود خان صاحب، جن کا خان صاحب نے کہا کہ وہ ایک غدار ہے، اور ان پہ خان صاحب کا بہت بڑا احسان تھا کہ خان صاحب نے ان کو سی ایم بنایا. لیکن وقت آنے پہ انہوں نے اپنے آپ کو شو کرا دیا. تو کے پی میں جب ہمارے جو ایکس لوگ تھے جو پی ٹی آئی پی کچھ کے پاس چلے گئے تھے اور اپنا وہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں، تو میری نشاندہی ان کی طرف تھی. مشال صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو آپ کے صوبے کے اندر جو ہے خاص طور پہ خواتین کے ویلفیئر کے لیے جو کام کیے جا رہے ہیں، بجٹ جو ہے وہ کافی ہے جو خواتین کی ویلفیئر کے لیے، یا جو عام آدمی کی مشکلات یا عام آدمی کی غربت میں کمی کے لیے جو ان کی ہیلپ کرنے کے لیے اقدامات طے کیے تھے پی ٹی آئی نے، یا پی ٹی آئی نے اپنے منشور میں جس کا ذکر کیا تھا؟ دیکھیں جی، بالکل ہم چاہتے ہیں، لیکن اس ٹائم دو چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو وفاق سے جو صوبے کا حق ہے وہ نہیں مل رہا. دوسرا جو وفاق کے ساتھ امینڈمنٹ میں بات ہوئی تھی، تو 25 امینڈمنٹ میں جب فاٹا مرج ہوا تھا تو اس ٹائم بھی وہ جو ان کا ریشو بنتا ہے فاٹا کا وہ بھی وفاق نہیں دے رہا. کہتے ہیں کہ جی صوبہ قرض دار ہے 900 پلس، تو وفاق بھی صوبے کا اتنا ہی قرض دار ہے. اگر وفاق ہمیں فنڈز دے تو ہم صوبے میں بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم ٹھیک. پرسنل کیپیسٹی میں صوبہ اپنا کر رہا ہے اور انشاءاللہ ہم ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. سی ایم کے پی کے علی مین گنڈا پور صاحب نے کوئی شوکاز کا ذکر کیا تھا، شوکاز نوٹس آپ کو جاری کیا گیا، آپ نے رپلائی کیا اس کا؟ جی مجھے نہ کوئی شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے، نہ ہی سی ایم صاحب نے کیا تھا. وہ ایک ٹویٹر پہ خود بخود چل رہا تھا، بس چلنے دیجیے. تو یہ پراپوگنڈا کرنے والے کون ہیں جو اس وقت اتنا پراپوگنڈا کرتے ہیں؟ یہی تو بات ہے نا جی کہ کچھ ہوتی ہے تنقید. جو میں نے بات کی نا کہ تنقید ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح. کچھ چیزیں ہوتی ہے پروپیگنڈا. تو جن لوگوں کو پروپیگنڈے کا شوق ہے اور جو کرنا چاہتے ہیں تو کریں، شاید ان کے پاس بڑا فارغ ٹائم ہے. ہم نے تو عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہوا ہے اور ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، تو ہماری تمام تر توانائی ہے صرف اسی پہ. بہت بہت شکریہ. مشال یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود تھی. بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کی. سیاسی جماعتیں دعوے دار تو بہت ہیں کہ ان کے ہاں جمہوریت ہے، جمہوریت کے لیے وہ قربانیاں دے رہی ہیں، لیکن سیاسی جماعتیں اپنے اندر آمریت کو سموئے ہوئے ہیں. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رکن اور تحریک انصاف کے لیے جدوجہد کرنے والے میاں سلمان شعیب صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ پارٹی کے اندر سے جو گلے شکوے ہیں، جو آوازیں ہیں، آخر کیوں اٹھ رہی ہیں؟ ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہو یا عہدے دینے کی بات ہو، پی ٹی آئی کے اندر سے اختلافات کی خبریں، اس میں صداقت کتنی ہے؟